أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، شریعت کے اندر مجاہدہ کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مجاہدہ اصلاً لفظ جہد سے نکلا ہے، جیم ہا دال، اور جہد کے معنی وہ کوشش کے ہوتے ہیں، مشقت برداشت کرنے کے ہوتے ہیں، اسی سے مجاہدہ ہے۔ قرآن کریم نے جس مجاہدہ کا ذکر فرمایا والذین جاہدوا، کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، یعنی دین کے خاطر مشقت برداشت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے تاکید در تاکید سے کہا اور بہت تاکید سے یہ بات کہی کہ ہم ان کے لیے ضرور بالضرور راستے ہموار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اسی سے لفظ جہاد نکلا ہے، اور اس کے معنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی ہی صرف میدان جنگ کے اندر لڑائی کے ہیں اور قتال کے ہیں، حالانکہ وہ بھی جہاد کا ایک معنی ہے، لیکن اصل معنی جو ہے اس کا جہاد کا، وہ کوشش کرنا اور مشقت برداشت کرنا، اصل اس کے معنی یہ ہیں۔ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ جہاد فی النفس بھی ہے، جہاد فی المال بھی ہے، کہ نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے اور مال کے ساتھ بھی جہاد ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ والذین جاہدوا، کہ جو ہماری راہوں میں ہمارے دین کے خاطر مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو ہموار کرتے ہیں، راستوں کو کھولتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے المجاہد من جاہد نفسہ، آپ نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کو خواہشات غیر، یعنی کہ جو نفسانی خواہشات ہیں اور شہوانی خواہشات ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے نیکی کے مادے بھی رکھے ہیں اور بدی کے مادہ بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر فرمایا کہ نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر صحیح ماحول کے اندر اور اپنے آپ کو وہ قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ڈھالے گا اور اس راہ میں کوشش کرے گا، تو فرمایا ہم اس کے اندر نیکی کے طریقے اور اعمال صالحہ کرنے کے ہم اسے توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر بدی کا راستہ اختیار کرے گا، گناہ کا راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اس کو اسی کام میں آگے بڑھائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ جو شخص گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، اب اس کے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ گناہ کے کرتے کرتے گناہ کا اتنا عادی ہو گیا کہ گناہ کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، گناہ کرنے کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا ہے اور نیکی کرنے کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ اب انسان کو اس چیز کا اختیار دے دیا، چاہے اپنی اس کیفیت کو بڑھائے اور اپنے آپ کو اعمال کر کے اپنا مقام جنت تک پہنچائے، اور چاہے اپنے آپ کو اعمال سے دور کر کر گناہوں والی زندگی گزارے۔ میں تو دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں، انسان زندگی بھر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے، تیسری خواہش پوری ہوتی ہے، چوتھی خواہش سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انسان کو اگر سونے کا جنگل مل جائے، سونے سے بھرا ہوا اور جو ہے قیمتی جنگل مل جائے، تو فرمایا کہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو دوسرا جنگل مل جائے، دوسرا جنگل مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی تیسرا جنگل مل جائے۔ فرمایا کہ انسان کی خواہش صرف انسان کی خواہش تو اور انسان کی آرزوئیں تو قبر کی مٹی پوری کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو محدود رکھنا، شریعت کے دائرے میں رکھ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا اصل مقصود یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بعض لوگ آئے اور پوچھا، آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات ہمیں بتائیے، آپ کی مجاہدیں بتائیے۔ اور اس سے پہلے کہنے لگے، ایک شخص نے کہا کہ میں تو رات بھر عبادات کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا اور سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، سال بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی عورتوں کے پاس ہی نہیں جاؤں گا اور نکاح ہی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، اب میں رات میں جگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں مشقت برداشت بھی کرتا ہوں، اپنے نفس کو تکلیف بھی پہنچاتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں، اور فرمایا اپنے نفس کو راحت بھی پہنچاتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے، اور آرام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور اپنی خواہشات کی جو اللہ نے ایک خواہش رکھی اس کی تکمیل بھی کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہر کام کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، انسان ہر کام کرے لیکن اس دائرے کار میں رہ کر کرے۔ فرمایا کہ عبادت بھی کرے اور آدمی سوئے بھی، یہ نہیں کہ پوری رات عبادات کرتے رہے اور پورے سال جو ہے وہ روزہ رکھتے رہے، کہ ان چیزوں سے تو فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کی کمزوری کا ذریعہ بنے۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ پر 4 قسم کے مجاہدے کرے تو انشاءاللہ اسے تعلق مع اللہ نصیب ہوگا، اور اس کی خواہشات کمی ہوں گی اور اللہ سے تعلق میں اس کا اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ پہلی چیز وہ تقلیل طعام ہے، کم کھانا کھانا۔ دوسری چیز وہ تقلیل کلام ہے، کم بات کرنا۔ تیسری چیز وہ تقلیل منام ہے، کم سونا۔ اور چوتھی چیز تقلیل الاختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو محدود رکھنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا کم کرنا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ کسی حد تک اپنے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلق مع اللہ میں معاون ثابت ہوتی ہیں، کہ تقلیل طعام، کم کھانا کھانا۔ کہ آج بیماریوں کی اصل وجہ، اصل بنیاد وہ کثرت کھانا ہے، کہ کثرت کھانے کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے کہ قسم کی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے امراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی بدعت جو امت میں شروع ہوئی وہ بھر پیٹ کھانے کی عادت ہے۔ اس لیے
کم کھانے کی کوشش کرنا کہ یہ چیز صحت کے حفظان صحت کے اصول سے بھی جو ہے بہتر ہے، اور انسان کی روحانی اور جسمانی کیفیت کو بحال رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے بھی یہ چیز معاون ہے۔ کہ پہلے زمانے میں اللہ والے اپنے سالکین سے مریدین سے بڑے بڑے مجاہدے کروایا کرتے تھے، کہ کئی دن کے فقر و فاقہ کروایا کرتے تھے، کھانا کم دیا کرتے تھے، کھانا نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ شوربہ بنتا اور جو ہے ان کو دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ اس کٹوری کے اندر ایک کٹورا پانی، اس شوربے کے اندر اس ایک کٹورا اور پانی ڈالو، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ اب اندازہ لگائیں کہ آدھی کٹوری شوربے کے اندر جب ایک کٹورا پانی ڈالا جائے گا تو اس میں کیا ذائقہ رہے گا، اس سے کیا تقویت حاصل ہوگی، اس سے کیا طاقت بنے گی۔ لیکن وہ مجاہدے کروائے گئے اور لوگوں نے مجاہدے کرے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں چونکہ لوگوں کی قوہ مضبوط نہیں، اس زمانے میں چونکہ لوگوں میں ضعف بہت ہے، اس لیے ایسے مجاہدہ تو نہیں کروایا جا سکتا۔ البتہ حضرت تھانوی نے ایک بات لکھی ہے اور بہت کام کی بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ تقلیل طعام، کم کھانا یہ سب سے بہترین علاج ہے، اور آدمی اس کا اندازہ اس وقت کر سکتا ہے جب بندہ کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا کھاتے کھاتے فرمائے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ اب کھانا چھوڑ دوں یا اور کھاؤں، اب کھانا چھوڑ دوں یا اور کھاؤں، وہ اس تردد میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ میں اپنا کھانا چھوڑ دوں گا تو یہ چیز 1000 دواؤں سے بہتر ہے، یہ چیز 1000 دواؤں سے بہتر ہے۔ آج ڈاکٹر جو ہے ڈائٹنگ کرنے کے لوگوں کو رائے دیتے ہیں، یہ رائے دیتے ہیں کہ تم اپنے کسی کو وزن کم کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ ان ادویات کا استعمال کرو، اپنے کھانے میں یہ چیزیں شامل کرو، اپنے گیہوں چھوڑ دو اور یہ چھوڑ دو۔ میں دوستو، اگر کسی شخص کو اپنا وزن کم کرنا ہو تو حضرت تھانوی نے ایسا عظیم نسخہ بتا دیا اور مفت کا نسخہ بتا دیا کہ آدمی اس پر عمل کر لے تو وزن بھی کم ہو سکتا ہے، اور فرمایا کہ روحانی کیفیت کے اندر بھی بہت تیزی سے بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اپنی صحت کے اعتبار سے کریں گے تو ہو سکتا ہے وزن تو کم ہو جائے، لیکن جو عجز اللہ کے یہاں لکھا جائے گا، وہ جو عجز ہوتا ہے وہ عجز نہیں لکھا جائے گا۔ اسی لیے کم تقلیل طعام، اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی کو جتنی بھوک ہو اس بھوک سے آدھی روٹی کھانا کھائے۔ اس سے انسان کی روحانی کیفیات کے اندر زبردست تبدیلی ہوتی ہے، اور نیکی کے اور طاعت کے جذبات اور خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ ورنہ عام طور سے ہم دیکھیں گے جتنا آدمی کا شکم بھرا ہوا ہوتا ہے، جتنا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی قدر ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آتے ہیں اور گناہوں کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ تقلیل طعام، آدمی کو کم کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر 4 روٹیوں کی بھوک ہے تو 3.5 روٹی کھائے، 3 روٹی کھائے، اور اتنا جگہ باقی رکھے کہ وہ اس کے لیے آسانی کا، اس کے لیے حفظان صحت کے اعتبار سے آسانی کا سبب بنے۔ ایسے ہی عزیزو دوستو، دوسری چیز فرمائی کہ تقلیل کلام، کم بولنا، کم گفتار کرنا، کہ جب بندہ کم گفتگو کرے گا، کم باتیں کرے گا تو پھر یہ ہے کہ اس سے گناہ بھی کم سے زیادہ ہوگا۔ ورنہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں 4 آدمی بیٹھ گئے، فلاں کی غیبت ہو رہی ہے، فلاں کے متعلق جو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کی عیب جوئی ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ جتنا آدمی کم بولے گا، اپنی ضرورت کے بقدر اپنی زبان کو کھولے گا، اتنا ہی اس کی نیکی کے کاموں میں یہ اضافہ ہوگا اور گناہوں سے یہ بچے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی لیے ضرورت کے بقدر آدمی بولے، جہاں ضرورت ہو وہاں بولے، اور جہاں ضرورت نہ ہو اپنی زبان کو کھولنے سے پرہیز کرے۔ ایسے ہی عزیزو دوستو، تیسری چیز فرمائی کہ تقلیل منام، یعنی کم سونا۔ تقلیل منام، کم سونا، کہ کم سونا اس چیز سے بھی روحانی کیفیات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اور بندہ روحانی جو منزلیں ان کو طے کرتا ہے۔
کہ کم سے کم جو ہے 6 گھنٹے آدمی اپنے سونے کا معمول بنائے، اور اس کے علاوہ ہر کہیں سونا اس چیز سے پرہیز کرے کہ جو کم سوتا ہے، کم سونے سے بھی خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اور طاعت کے اور نیکی کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ چوتھی چیز تقلیۃ الاختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ کم میل جول کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات محدود رکھنا، یہ چیز بھی وہ ہے کہ اس چیز سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ آج کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے تعلقات زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ میرا اگر کہیں کام پڑ جائے تو میرے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں، اور آدمی اس چکر کے اندر اچھے لوگوں سے، برے لوگوں سے، سب ہر قسم کے لوگوں سے اپنے تعلقات آدمی بڑھاتا ہے، اور وجہ یہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گنہگاروں سے بھی تعلقات ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط ہو جاتا ہے، اور ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے، اور غیر اختیاری طور پر آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ خوب غور کر لے کس سے اس کی دوستی ہے۔ اگر آدمی کا دوست اچھا ہے، آدمی کا دوست نیک ہے، تو یقیناً اس کے اندر بھی نیکی کے صفات منتقل ہوں گے، اور اگر اس کی دوستی کسی گنہگار سے، غلط قسم کے آدمی سے ہے، تو اس کے اندر بھی فرمایا کہ اعمال بد اور برائیاں داخل ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 4 چیزیں اللہ والوں نے لکھی ہیں کہ تقلیل کلام، آدمی کم بولے، تقلیل طعام، کم کھانا کھائے، تقلیل منام، کم سوئے، اور تقلیل الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ کم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود رکھے، کہ جو بندہ ان 4 چیزوں پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تعلق مع اللہ کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں، کسی حکیم کو دکھانے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر اور وہ حکیم ہماری حالت دیکھ کر نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اگر بخار آ گیا تو بخار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بخار ڈینگو کا ہوتا ہے، ایک بخار جو ہے ملیریا کی قسم کا ہوتا ہے، ایسے ہی بخار کی کئی قسمیں، تو ڈاکٹر اسی اعتبار سے نسخہ تجویز کرتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر ہماری جو بیماریاں ہیں، ہم وہ کسی بڑے سے، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے اپنی بیماریوں کے تعلق سے مشورہ کریں، رجوع کریں، خود طبیب نہ بنیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی گیا اور میڈیکل پہ جا کر اس نے دوا لے لی، بسا اوقات دوا ریئیکشن کر جاتی ہے اور صحت کے لیے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کسی مربی سے، کسی مشفق سے اس چیز کا مذاکرہ ہو اور اس کی نگرانی کے اندر یہ مجاہدے کیے جائیں۔ مزید دوستو، اصل مقصد شریعت کا یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کی اتباع نہ کرے اور اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑے۔ انسان یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے آج جو بات ذہن کے اندر آتی ہے، جو خواہش ذہن میں آتی ہے، آدمی پورا کر لیتا ہے۔ آدمی نہ حلال دیکھ رہا، نہ حرام دیکھ رہا، نہ ناجائز دیکھ رہا، نہ جائز دیکھ رہا، بس اپنی خواہش کی تکمیل ہونا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے خواہشات پورا کرنے کے لیے منع نہیں کیا، لیکن جائز حدود کے اندر رہ کر، جائز دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقے زندگی کے اندر ہوں، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کر کہ شریعت کے اندر اس خواہش کی پورا کرنے کی کہاں تک حد ہے، کہاں تک اس کی حد بندی ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے اور یہ مجاہدے کریں گے، کم سونا اور کم کھانا اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو محدود رکھنا، اگر انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے گا اور اللہ میں قرب کے اعلیٰ مقامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔